بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ سعادت مند بیٹے کی شہادت کا بیان، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان قربان کی اور جن کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے۔ وہب ابن عبداللہ کلبی کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ بنی کلب کے زیبا و نیک خو گلرخ حسین جوان تھے۔ اٹھتی جوانی اور انفوان شباب، امنگوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے۔ صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے اور ابھی بساط عشرت و نشاط گرم ہی تھی کہ آپ کے پاس آپ کی والدہ پہنچی، جو ایک بیوہ عورت تھیں اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اس مشفق ماں نے پیارے بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے دریافت کرتا ہے کہ مادر محترمہ، رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی نہ کی، نہ آئندہ کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری فرض ہے اور میں تابع زندگی مطیع و فرمانبردار رہوں گا۔ آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر جان فدا کرنے کو تیار ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ اکلوتے سعادت مند بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے فرزند دل مند، میری آنکھ کا نور، دل کا سرور تو ہی ہے، اور اے میرے گھر کے چراغ اور میرے باغ کے پھول، میں نے اپنی جان گھلا گھلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے، تو ہی میرا دل کا قرار ہے، تو ہی میری جان کا چین ہے۔ ایک دم تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا فراق مجھے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اے جان مادر، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے، آت مصطفیٰ کا جگر گوشہ، خاتون جنت کا نونہال، دشت کربلا میں مبتلا مصیبت و جفا ہے۔ پیارے بیٹے، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنا خون اس پر نثار کرے اور اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بغیرت زندگی پر ہزار تف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا ظلم و جفا کے ساتھ شہید کیا جائے۔ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو محنتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو، تو اے میرے چمن کے پھول، تو حسین کے سر پہ صدقہ ہو جا۔ وہب نے کہا، اے مادر مہربان، خوبی نصیب یہ جان شہزادہ کونین پر فدا ہو جائے اور یہ ناچیز ہدیہ وہ آقا قبول کر لیں۔ میں دل و جان سے آمادہ ہوں، ایک لمحے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بیوی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا صحرا میرے سر باندھا ہے اور جس کے ارمان میرے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے، وہ اگر صبر نہ کر سکی تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے۔ ماں نے کہا، بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، مبادا تو اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادت سرمدی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ وہب نے کہا، پیاری ماں، امام حسین علیہ السلام کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ اس کو کوئی نہیں کھول سکتا، وہ ان کی جاں نثاری کا نقش دل پر اس طرح جا گزی ہوا ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا۔ یہ کہہ کر بی بی کی طرف آیا اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول میدان کربلا میں بے یار و مددگار ہیں اور غداروں نے ان پر نرغہ کیا ہے۔ میری تمنا ہے کہ ان پر جان نثار کروں۔ یہ سن کر نئی نویلی دلہن نے امید بھرے دل سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے آرام جاں، افسوس ہے کہ اس جنگ میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو حرب کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ افسوس اس عادت میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی اس جانے جہاں پر جانے قربان کروں۔ ابھی میں نے دل بھر کے تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے اور تو نے جنتی چمنستان کا ارادہ کر دیا۔ وہاں حوریں تیری خدمت کی آرزو مند ہوں گی۔ مجھ سے عہد کر کہ جب سرداران اہل بیت کے ساتھ جنت میں تیرے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور بہشتی حوریں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں، اس وقت تو مجھے نہ بھول جائے۔ یہ نوجوان اپنی اس نیک بیوی اور برگزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کیا، یا ابن رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور بہشتی حسین کمال اطاعت شعاری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میرا یہ نوجوان شوہر حضور پر جان نثاری کی تمنا رکھتا ہے اور میں نہایت بے کس ہوں، نہ میری ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی ایسے قرابتی رشتہ دار ہیں جو میری کچھ خبر گیری کر سکیں۔ التجا یہ ہے کہ عرصہ گاہ محشر میں میرے اس شوہر سے جدائی نہ ہو اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں اور میری عمر کا آخری حصہ آپ کی پاک بیویوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام کے سامنے تمام عہد ہو گئے اور وہب نے عرض کر دیا کہ اے امام، اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ یہ بیوی میرے ساتھ رہے، اور میں نے اس سے عہد کیا ہے۔ وہب اجازت چاہ کر میدان میں چل دیا۔
لشکر آدھا نے دیکھا کہ گھوڑے پر ایک ماہر و سوار ہے اور اصل نا کہانی کی طرح دشمن پر طاقت لاتا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، دوش پرسپور ہے، اور برق خاطف کی طرح میدان میں پہنچا، کوہ پی کر گھوڑے پر سپاگیری کے فنون دکھائے، صف آدھا سے مواضع طلب کیا، جو سامنے آیا تلوار سے اس کا سر اڑایا، گرد و پیش خود سروں کے سروں کا انبار لگا دیا اور ناقصوں کے تنے خون و خاک میں تڑپتے نظر آنے لگے۔ یک بارگی گھوڑے کی باک مٹوڑ دی اور ماں کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے مادر مشفقہ، تو مجھ سے راضی ہوئی؟ اور بیوی کی طرف جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا جو بے قرار رو رہی تھی، اس کو صبر دلایا۔ اتنے میں آدھا کی طرف سے آواز آئی کہ کوئی مبارز ہے۔ وہیب گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوا، نئی دلہن ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو کے دریا بہا رہی ہے۔ وہیب شیر زیاں کی طرح تیغ آبدار و نیزہ جہاں شکار لے کر معرکہ کارزار میں سائقہ وار آ پہنچا۔ اس وقت میدان میں آدھا کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامدار سوار حکم بن طفیل غرور نبرد آزمائی میں سرشار تھا۔ وہیب نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور مبارزوں میں ہمت مقابلہ نہ رہی۔ وہیب گھوڑا دوڑاتا قلب دشمن پر پہنچا، جو مبارز سامنے آتا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر خاک پر ٹپک دیتا، یہاں تک کہ نیزہ پارا پارا ہو گیا۔ تلوار میان سے نکالی اور تیغ زنوں کی گردنیں اڑا کر خاک میں ملا دیں۔ جب آدھا اس جنگ سے تنگ آ گئے تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے حملہ کریں۔ ایسا ہی کیا، اور جب وہ نوجوان زخموں سے چور ہو کر زمین پر آیا تو سیاہ دلانِ بد باطن نے اس کا سر کاٹ کر لشکر امام حسین میں ڈال دیا۔ اس کی ماں بیٹے کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی، اے بیٹا، بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہے۔ پھر وہ سر اس دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسہ دیا، اس وقت پروانے کی طرح اس جمع جمال پر قربان ہو گئی اور اس کا طائر روح اپنے نوشہ کے ساتھ ہم آغوش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔